السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، ومن کفر فإن ربی غنی کریم۔ معزز سامعین کرام، اسلامی خواتین، دینی و اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ موضوع ہے استقبال رمضان، جس کو آپ دوسرے الفاظ میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کیف نستقبل رمضان، ہم رمضان کا استقبال کیسے کریں۔ قرآن کریم کی ایک آیت کا ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت کیا ہوں، اسی آیت کریمہ کی تشریح اور تھوڑی سی ترجمانی آپ کے سامنے پیش کر کے بات کو میں تھوڑا سا آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا۔ جب آپ قرآن حکیم کا مطالعہ کریں گے، قرآن حکیم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے اوصاف کا تذکرہ آپ کو ملے گا۔ سورۃ الفاتحہ آپ اٹھائیں گے، جب سورۃ الفاتحہ کے اندر اللہ کی ایک صفت آپ کو ملے گی، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی صفت ملے گی آپ کو، ربوبیت، رب ہونا۔ اور آگے بڑھیں گے الرحمن الرحیم، اللہ کی صفت آپ کو ملے گی رحمان اور رحیم۔ ایسے قرآن کے اندر بہت سارے مقامات پر اللہ کے بہت سارے اوصاف کا تذکرہ آپ کو ملے گا۔ کہیں آپ کو ملے گا کہ اللہ تواب ہے، کہیں ملے گا اللہ غفار ہے، کہیں ملے گا اللہ غفور ہے، اللہ کی بہت ساری صفات کا ذکر آپ کو ملے گا۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 40 کا جو ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس کے اندر اللہ کی دو صفات کا تذکرہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ومن کفر، جس نے اللہ کی نافرمانی کی، جس نے اللہ کی ناشکری کی، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا، فإن ربی، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غنی کریم، اللہ غنی ہے، اللہ کریم ہے۔ یہاں اللہ کی دو صفات کا تذکرہ ہے۔ پہلی صفت یہ ہے کہ اللہ غنی ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ جو بھی انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغاوت کر رہا ہے، تو وہ ہرگز یہ نہ سمجھے کہ اس کی ناشکری، اس کا اللہ سے بغاوت کرنا، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے خلاف چلنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلطنت یا بادشاہت میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی کرنے والی چیز ہے۔ یا ایسے ہی ایک انسان اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہے، نمازوں کا پابند ہے، روزے کا پابند ہے، تہجد کا پابند ہے، مختلف قسم کی عبادتیں اس کے ہاں پائی جا رہی ہیں، لیکن یہ انسان اپنے ذہن و دماغ کے اندر گمان تک اور خیال تک نہ لائے کہ وہ اللہ کی عبادت کر کے اللہ کی سلطنت میں، اللہ کی بادشاہت میں، اللہ کی ربوبیت میں، اللہ کی الوہیت میں کسی قسم کا اضافہ کرنے والا ہے۔ اللہ غنی ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو ہماری عبادتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد دوسری صفت اللہ کی بیان کی گئی، اللہ کریم ہے۔ کریم کا معنی کیا ہے بھائی؟ امام سعدی رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کریم کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کثیر الخیر، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ خیر والا ہے، بہت زیادہ فضل و احسان والا ہے، اور اس کا جو فضل ہے، اس کا جو احسان ہے، وہ یعم المؤمن والکافر، ایمان والے شخص کے لیے بھی ہے اور اہل کفر کے لیے بھی ہے، کافروں کے لیے بھی ہے۔ اللہ کریم ہے، اللہ کی ذات کرم کرنے والی ہے، اللہ کی ذات احسان کرنے والی ہے، اللہ کی ذات فضل کرنے والی ہے۔ اللہ کے جہاں بہت سارے احسانات ہیں، بہت سارے جہاں فضل ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑا فضل، ایک بہت بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال کے 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ اسپیشل طور پہ اہل ایمان کو، مسلمانوں کو ایسا عطا کیا ہے، جو مہینہ اپنے دامن کے اندر نہ جانے کتنی قسم کی رحمتیں اور برکتیں سمے ہوئے ہے۔ وہ مہینہ ماہ رمضان اس کا نام ضرور ہے، لیکن حقیقت میں وہ مہینہ ماہ غفران ہے۔ اس مہینے کے اندر ایسی ایسی عبادتیں اور ایسے چانس اللہ نے دے دیے ہیں کہ اگر بندہ صحیح طریقے سے اس مہینے کو گزار لے، صحیح معنوں میں اس کا اپنی زندگی کے اندر اس کو اپلائی کرے، تو انشاءاللہ اس کی ہدایت کے لیے اور اس کے مستقبل کے لیے اور آخرت کی جو چیزیں انشاءاللہ بہت ہی مفید اور فائدہ مند ہوں گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا ایک بہت بڑا کرم رمضان ہے، رمضان کا مہینہ چند ایام کے بعد ہمارے درمیان آنے والا ہے۔ سوال یہ ہے کیف نستقبل رمضان، ہاؤ ٹو ویلکم رمضان، رمضان کا استقبال کیسے کریں، رمضان کو خیر مقدم کیسے کریں۔ اس تعلق سے 10 پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ وقت چونکہ بڑا مختصر ہے، لیکن وقت کی رعایت کرتے ہوئے انشاءاللہ مختصر انداز میں 10 پوائنٹ کی وضاحت آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے استقبال رمضان کے تعلق سے، ادراک و عظمت رمضان۔ آپ رمضان کا استقبال کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلی چیز آپ کو یہ سمجھنی ہوگی اور آپ کو یہ جاننے کی کوشش کرنی ہوگی کہ رمضان ہے کیا چیز، رمضان کی عظمت کیا ہے، رمضان کی فضیلت کیا ہے۔ آپ اس چیز کا اندازہ آپ ایسے لگائیں ایک ایگزامپل کے ذریعے سے
کہ اگر آپ کے گھر آنے والا مہمان، اگر آپ کو اس کے بارے میں معلوم ہے کہ سامنے والا کون ہے، اس کی علمی شخصیت کیا ہے، وہ کون ہے، کہاں سے آ رہا ہے، اگر آپ کو اس کے بارے میں جانکاری ہوگی، آپ کو اس کے بارے میں معرفت ہوگی، تو آپ اس کی حقیقی معنوں میں اور ایگزیکٹ طریقے سے آپ اس کا استقبال اور خیر مقدم کر پائیں گے۔ لیکن ایک آنے والا مہمان، ہمیں اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے، وہ کون ہے، کیا ہے، اس کی شخصیت کیا ہے، وہ کہاں سے تعلق رکھتا ہے، کیا ہے، ہمیں اس کے بارے میں جانکاری نہیں ہے، تو ہم حقیقی معنوں میں صحیح طریقے سے اس کا استقبال، اس کی خاطرداری، اس کی مہمان نوازی نہیں کر پائیں گے۔ اگر آنے والے مہمان کا آپ صحیح معنوں میں استقبال کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آنے والے کے بارے میں آپ کو جاننا ہوگا وہ ہے کیا چیز۔ اس تعلق سے ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ قد جاءکم رمضان، رمضان کا مہینہ آ گیا۔ ظاہر سی بات ہے رمضان کا مہینہ، کیا صحابہ کو رمضان کا مہینہ نہیں پتا تھا؟ رمضان کا مہینہ صحابہ کو معلوم تھا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صحابہ کو بتلاتے تھے۔ معلوم کیا ہوا کہ رمضان کا مہینہ آتے ہی اللہ کے نبی لوگوں کو بشارتیں سنایا کرتے تھے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے۔ قد جاءکم رمضان، پیارے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ رمضان کا مہینہ آ گیا۔ شہر مبارک، یہ مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مختلف قسم کی رحمتیں، مختلف قسم کی برکتیں انسان کو اپنے دامن کے اندر، اپنے سائے کے اندر سمیٹے ہوئے ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ایسا ہے، اتنا برکتوں والا ہے، تفتح فیہ ابواب الجنہ، جس کے اندر جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وتغلق فیہ ابواب الجحیم، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وتغل فیہ الشیاطین، مردود شیاطین کو اس مہینے کے اندر قید کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہے خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اور آخر میں اللہ کے نبی نے فرمایا من حرم خیرہا فقد حرم، جو انسان رمضان جیسے مہینے کے اندر بھی اسے عبادت الہی کا جذبہ، عبادت الہی کی توفیق جسے نہ ملی، جسے رمضان ملنے کے بعد بھی نمازوں کی توفیق نہ ملے، روزے کی توفیق نہ ملے، اللہ سے رجوع کرنے کی توفیق نہ ملے، گناہوں سے دوری اختیار کرنے کی توفیق نہ ملے، من حرم خیرہا، جو رمضان کے خیر و برکات سے محروم رہا، حقیقی معنوں میں ایسا انسان محروم ہے۔ اس حدیث میں آپ غور کریں، ادراک عظمت رمضان، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سب سے پہلی چیز رمضان کے آنے کے بعد رمضان کی عظمت، رمضان کی اہمیت، رمضان کی فضیلت، رمضان ہے کیا چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اس کے بارے میں بتلاتے تھے۔ لہٰذا استقبال رمضان کے تعلق سے سب سے پہلی بات ہمیں یہ سمجھنی ہوگی کہ آنے والا مہینہ بڑا ہی معزز مہینہ ہے، بڑا ہی خیر و برکت والا مہینہ ہے، بہت ہی اہم ہے، بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ جب اس کی اہمیت کو ہم سمجھیں گے تبھی ہم اس کی قدر کر پائیں گے، تبھی ہم اس سے فائدہ اٹھا پائیں گے۔ یہ پہلی چیز ہے۔ اور آگے بڑھیے، دوسری چیز الشکر للہ۔ استقبال رمضان کے تعلق سے دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ ظاہر سی بات رمضان کا ملنا یہ صرف نعمت ہی نہیں ہے بلکہ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہذہ نعمت عظیمہ، رمضان کا ملنا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اور ایک ایمان والے شخص کی پہچان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلائی ہے وہ پہچان یہی ہے، عجب لامر المومن، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک ایمان والے شخص کا معاملہ بڑا بہترین ہے، بڑا شاندار ہے، بڑا نرالا معاملہ ہوتا ہے۔ ایمان والے کا معاملہ یہ ہوتا ہے ان اصابتہ سراء شکر، اگر ایمان والے شخص کی زندگی کے اندر خوشی آتی ہے، خوشی کے ایام آتے ہیں تو ایمان والا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ نعمت ملنے کے بعد شکر الہی، شکر بجا لانا، یہ ایمان والے شخص کی پہچان ہے۔ لہٰذا استقبال رمضان کے تعلق سے دوسری چیز یہ ہے کہ یہ مہینہ ہم کو ملنے والا ہے، جب رمضان کا یہ مہینہ ملے تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے ما معنی شکر، واٹ از دا میننگ آف شکر، شکر کا معنی کیا چیز ہے بھائی؟ بارہا تقریروں میں، جمعہ کی خطبات میں آپ سنتے رہتے ہیں شکر ادا کرو، شکر ادا کرو۔ شکر کہتے کس کو ہیں؟ ایک رائٹر گزرے ہیں جمال الدین قاسمی، جمال الدین قاسمی اپنی کتاب تفسیر القاسمی کے اندر شکر کا معنی نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ شکر کا جو معنی ہے یہ دراصل 5 چیزوں پر منحصر ہے، یعنی شکر جو ہے یہ 5 چیزوں پر اس کی بیس ہے، 5 اس کی بنیادیں ہیں، اس کی بنیاد اور اس کے 5 پلر ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے، اگر آپ یہ کہتے ہیں، اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں تو اس کا معنی یہ ہے خضوع الشاکر للمشکور، خضوع الشاکر للمشکور، جو نعمت آپ کو ملی ہے اس نعمت کو استعمال کرتے ہوئے آپ کے اندر عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے۔ فار ایگزامپل آپ کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے،
آپ صاحب مال و دولت آپ ہیں، اللہ نے دولت سے آپ کو نوازا ہے، اب اس دولت کا شکر ادا کرنے کا معنی یہ ہے خضوع شاکر للمشکور، یعنی اس مال کا آپ اس طور پر استعمال کریں کہ آپ کے اندر عاجزی ہو، انکساری ہو، تکبر اور گھمنڈ آپ کے اندر نہیں پائی جانی چاہیے۔ لیکن معاملہ کیا ہے بھائی ہمارے سماج کا معاملہ کیا ہے؟ کریم عاجز نے بڑا بہترین شعر انہوں نے کہا تھا، وہ مصرع آپ کے سامنے ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ چلنا ذرا آیا ہے تو اترائے چلو ہو، چلنا ذرا آیا ہے تو اترائے چلے ہو، خضوع شاکر للمشکور، شکر الہی کے اندر یہ چیز داخل ہے کہ اس نعمت کا استعمال کرتے ہوئے آپ کے اندر عاجزی اور انکساری پائی جانی چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے حب لہ، جو نعمت آپ کو مل رہی ہے، رمضان آپ کو مل رہا ہے تو رمضان کے تئیں آپ کے دل کے اندر محبت ہونی چاہیے۔ اعتراف ہو، اس نعمت کا اعتراف ہونا چاہیے، نعمت آپ کو مل رہی ہے، والثناء علیہ، اس نعمت پر اللہ کی حمد و ثنا بیان ہونی چاہیے، اور اسی طریقے سے وَأَلَّا يَسْتَعْمِلَهَا فِي مَا يَكْرَهُ، اور نعمت پر شکر الہی کا معنی یہ ہے کہ اس نعمت کا صحیح جگہ پر استعمال کیا جائے، لا یعنی چیزوں پر استعمال نہ کیا جائے۔ تو شکر الہی ہمیں کرنی ہے، شکر الہی کا معنی کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا۔ اور آگے بڑھیے، تیسرا پوائنٹ یہ ہے اخلاص النیہ، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سلامت الصدور۔ استقبال رمضان کے تعلق سے تیسری چیز یہ ہے کہ آپ رمضان کا استقبال اس انداز میں کریں کہ آپ کا دل بالکل صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے یہاں کوئی مہمان آتا ہے تو ہماری خواہش کیا ہوتی ہے کہ بھائی گھر کو صاف کر لیا جائے، کپڑا صاف ستھرا ہو، اچھا لباس ہم پہن کر کے استقبال میں رہتے ہیں۔ یعنی دنیا کے اندر اگر کوئی مہمان آتا ہے تو اس مہمان کی آمد کا، اس کے استقبال کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا لباس صاف ہو، ہم صاف ستھرے ہوں، ہم غسل کر کے نہا دھو کر کے اچھے سے ہم فریش ہو کر کے بیٹھیں۔ دنیا کے مہمان کی آمد کا یہ تقاضا ہے، لیکن رمضان کی آمد کا تقاضا کیا ہے؟ آئیے ذرا اس کو دیکھتے ہیں۔ ایک صحابی ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی سوال کرنے والے نے سوال کیا، اے عبداللہ ابن مسعود ذرا یہ بتاؤ کیف کنتم تستقبلون رمضان، صحابہ کرام رمضان کا استقبال کیسے کرتے تھے، رمضان کو ویلکم کیسے کرتے تھے، رمضان ان کی زندگی کے اندر آتا تھا تو رمضان کا استقبال کیسے کرتے تھے؟ وہ کہتے ہیں ما کان احدنا یجرؤ، ہم میں سے کسی بھی شخص کی یہ ہمت نہیں ہوتی تھی ان یستقبل الہلال، کہ اس کی زندگی کے اندر رمضان کا مہینہ آئے اور اس کے دل کے اندر کسی مسلمان بھائی کے خلاف کسی قسم کا کوئی بغض ہو، کینہ ہو، کپٹ ہو، کسی قسم کا حسد ہو۔ ہمارے دل پاک صاف ہوا کرتے تھے۔ کہنا چاہتا ہوں بھائی کہ رمضان کا استقبال کرنا چاہتے ہیں تو تیسری چیز آپ کو یہ کرنی ہے کہ اپنے دل سے آپ تمام قسم کے میل کچیل کو باہر نکال کر کے پھینک دیجیے۔ کسی سے کچھ معاملہ ہو گیا ہے، آپ اس سے مل کر کے معاملہ صلح کر لیجیے۔ کسی سے اگر کچھ انبن ہو گئی ہے، اس سے مل کر کے معاملات کو کلیئر کر لیجئے۔ دل صاف ہونا چاہیے، دل کے اندر اخلاص ہونی چاہیے، دل کے اندر للہیت ہونی چاہیے، دل تمام قسم کے عیوب سے اور نقائص سے پاک ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر دل آپ کا صحیح سالم ہے، دل آپ کا درست ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ، اے انسان تیرے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ایسا ہے کہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ درست ہو جائے تو انسان کی پوری باڈی درست ہو جاتی ہے، لیکن اگر اس کے اندر خرابی آ گئی تو انسان کی پوری باڈی خراب ہو جاتی ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا الا وہی القلب، اور وہ چیز تمہارا دل ہے، دل صاف ہونا چاہیے۔ یہ تیسری چیز ہے، دل کے اندر اخلاص ہو، للہیت ہو، دل کے اندر کسی قسم کا کوئی حسد، کوئی کینہ، کوئی کپٹ، کوئی چغلی یا غیبت کسی قسم کی نہ پائی جائے۔ یہ تیسری چیز ہمیں کرنی ہے استقبال رمضان کے تعلق سے۔ اور آگے بڑھیے، چوتھا پوائنٹ یہ ہے العزم الصادق علی التوبۃ النصوح۔ رمضان کا استقبال کرنا چاہتے ہیں تو چوتھی چیز یہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جناب میں حاضر ہو کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رو کر کے سچی توبہ کریں، توبۃ النصوحہ، سچی توبہ کریں، سچی توبہ کریں کہ اللہ میں گنہگار انسان ہوں، خطائیں ہوتی رہتی، غلطیاں ہو جاتی ہیں اللہ، لیکن اللہ حقیقت یہ ہے کہ تیری ذات بھی غفار ہے، غلطی ہو گئی اللہ، لیکن آج میں سچی توبہ کر رہا ہوں، آج میں توبۃ النصوحہ سچی توبہ میں کر رہا ہوں، اے اللہ آج کے بعد گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ رمضان کا مہینہ بھائی ماہ رمضان ماہ غفران ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے مرحبا بمطہرنا من الذنوب، گناہوں سے پاک صاف کرنے والے مہینے تیرا خیر مقدم ہے، تیرا استقبال ہے، تیرا ویلکم ہے، تو ہمارے درمیان پھر سے آ چکا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ ماہ غفران ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی توبہ کی جائے، یہ چوتھا پوائنٹ ہے۔ اور آگے بڑھیے، پانچواں پوائنٹ ہے الدعاء الصادق، سچی دعا کی جائے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جناب میں دعا کی جائے۔
ہمارے اسلاف کے بارے میں آتا ہے، وہ روایتیں بار بار آپ سنتے ہیں۔ معلّہ ابن فضل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہمارے اسلاف کا معاملہ یہ تھا، اسلافی امت کا طریقہ یہ تھا کہ ہمارے اسلاف 6 ماہ تک یدعون 6 اشہر 6 ماہ تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے تھے، ان یبلغہم رمضان، کہ اللہ تم کو رمضان کا مہینہ دے دے، رمضان کے مہینے تک ان کو زندہ رکھے۔ اور جب رمضان کا مہینہ گزر جاتا تو 6 ماہ تک اللہ سے دعائیں کرتے تھے، اے اللہ جو عبادتیں ہم نے رمضان کے مہینے کے اندر کی ہیں تو ان کو شرف قبولیت سے نواز، ان عبادتوں کو قبول فرما لے۔ تو ہمارے اسلاف کا وتیرہ یہ تھا، ہمارے اسلاف کا طریقہ یہ تھا کہ ہمارے اسلاف رمضان کے پانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ رمضان کا مہینہ بھی قریب ہے، ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم بھائی کون رمضان میں رہے گا کون نہیں رہے گا، نہیں معلوم ہے۔ آج میں آپ کے سامنے درس دے رہا ہوں، کیا پتہ آنے والے کل صبح میں میرے ساتھ کیا حادثہ پیش آ جائے، کیا پتہ کل صبح زندگی تمام ہو جائے، کوئی بھروسہ نہیں بھائی، نہ آپ کی زندگی کا بھروسہ نہ میری زندگی کا بھروسہ، کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں رمضان کا مہینہ عطا کر۔ سامعین کرام، یہ 5ویں چیز ہے الدعا، ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے 6ٹھی چیز یہ ہے تعوید النفس علی اعمال رمضان۔ 6ٹھا کام ہمیں یہ کرنا ہے استقبال رمضان کے تعلق سے کہ ہم اپنے نفس کو خیر کے کاموں کا عادی بنائیں، اچھے کاموں کا اپنے آپ کو عادی بنائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں گے اور روایت سے بخاری وغیرہ کی بارہا آپ نے سنی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سال کے 12 مہینوں میں سے رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ اگر کسی مہینے کا روزہ رکھتے تھے تو شعبان کا مہینہ تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی شعبان کے مہینے کا روزہ کیوں رکھتے تھے، اس کے اسباب کیا تھے، وجوہات کیا تھے، اس کی حکمتیں کیا تھی بھائی؟ اس کی ایک بہت بڑی حکمت جو محدثین نے شارحین حدیث میں بیان کی ہے، ایک بہت بڑی حکمت یہ تھی، دراصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ماہ رمضان کے لیے تیار کرتے تھے، ماہ رمضان کے لیے تیار کرتے تھے۔ چونکہ ہوتا یہ ہے کہ ایک انسان کے اوپر اگر ڈائریکٹ انسان کسی چیز کے اندر داخل ہوتا ہے یا کوئی کام کرنا شروع کرتا ہے تو اسٹارٹنگ میں اسے پرابلمس اسے فیس کرنے ہوتے ہیں۔ اگر ڈائریکٹ انسان کسی چیز کے اندر انٹر کرتا ہے تو اسے اسٹارٹنگ میں پریشانیاں آتی ہیں بھائی، وہ صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے کام نہیں کر پاتا ہے۔ لیکن دراصل اگر رمضان کے آنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں گویا کہ اپنی ہیبٹ اور عادت بنایا کرتے تھے کہ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھ کر کے رمضان کے لیے تیار کرتے تھے۔ پیارے نبی کا یہ عمل ہمیں بتاتا ہے تعوید النفس علی اعمال رمضان، رمضان کے اندر جو عبادتیں کرنی ہیں، جو اعمال انجام دینے ہیں، ان چیزوں کا اپنے نفس کو عادی بنایا جائے، اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کیا جائے، پریکٹس کی جائے۔ اور میں آپ کو یہ چیز بتاؤں، میرے ایک استاد ہیں، ان کا معاملہ یہ ہے، آپ کو جان کر کے حیرت ہوگی، اللہ جزائے خیر دے ان کو، رمضان آنے سے پہلے شعبان کے مہینے میں بالخصوص رمضان میں تراویح کی نماز پڑھی جاتی ہے، تراویح کی نماز کی وہ پریکٹس کرتے ہیں، پریکٹس اس انداز میں کرتے ہیں کہ رمضان آنے سے پہلے شعبان ہی کے مہینے سے نفل نماز میں 2 رکعت نماز میں 1 پارہ قرآن کے پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ قرآن حفظ بھی ہو جاتا ہے، پختگی آ جاتی ہے، دوسرا ایک انسان رمضان کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ بہرحال تعبید النفس علی اعمال الخیر، رمضان کے اندر جو خیر کے کام انجام دیے جاتے ہیں اس کے لیے نفس کو تیار کیا جائے، یہ 6ٹھا کام کرنا ہے۔ 7ویں چیز یہ ہے التعلم لاحکام رمضان، رمضان کے احکام و مسائل کو سیکھا جائے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ کوئی کام کر رہے ہیں، اگر آپ اس کے بارے میں نالج نہیں ہے آپ صحیح طریقے سے نہیں کر پائیں گے آپ کبھی۔ آپ کو اگر میڈیکل اسٹور پر بیٹھا دیا جائے، آپ کو اگر دواؤں کی نالج نہیں ہے، آپ کو اگر دواؤں کے نیم آپ کو نہیں پتہ ہیں، دوا کس کو کیا دینی ہے کس کو کیا نہیں دینی ہے آپ کو نہیں معلوم، بھائی بخار کی دوا کیا ہے، سر درد کی دوا کیا ہے، آپ کو معلوم ہی نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ اس کام کو صحیح طریقے سے آپ نہیں کر پاؤ گے، آپ نہیں کر سکتے ہو۔ یہی معاملہ رمضان کا ہے، رمضان کے اندر جو عبادتیں آپ انجام دیتے ہیں، چاہے وہ روزہ ہے، چاہے وہ تراویح کی نماز ہو، چاہے وہ افطار ہو، سحری ہے، اور بھی جو دیگر عبادتیں ہیں، صدقات و خیرات ہیں، جب تک آپ ان چیزوں کی معرفت حاصل نہیں کرو گے آپ صحیح معنوں میں فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہو۔ اور اس کو ایک موٹی سی مثال آپ اپنے سامنے آپ رکھیں، بار بار میں مثال دیتا ہوں، جیسے آپ کو بہار سے اگر بامبے آنا ہے، اگر آپ کو روٹ پتہ ہے، مجھے بہار سے اپنے گھر سے نکل کر کے مجھے پٹنہ جانا ہے، پٹنہ سے کون سی ٹرین پکڑنے ممبئی کے لیے، پلیٹ فارم پہ کس پلیٹ فارم پہ آئے گی، ساری چیزیں آپ کو معلوم ہے، آپ بڑی آسانی کے ساتھ آ سکتے ہو۔ لیکن اگر آپ کو معلوم نہیں ہے ظاہر سی بات آپ پہنچو گے لیکن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، آپ کو پریشان ہوں گے۔ بہرحال التعلم لاحکام رمضان، رمضان آنے سے پہلے کم از کم رمضان کے احکام مسائل کے اوپر لکھی گئی کوئی ایک کتاب کا آپ مطالعہ کر لیں، کوئی رسالہ آپ پڑھ لیں، کسی عالم دین کا بیان آپ سن لیں۔ یوٹیوب پر جا کر کے موبائل فون آپ کے پاس موجود ہے، جو معتبر علماء ہیں، معتبر علماء کی تقریریں، ان کے بیانات رمضان کے تعلق سے جو موجود ہیں آپ ان کو سن لیں۔ ہر کسی کو نہیں سننے کا، ایرے غیر نتو خیرے کو نہیں،
ہر کسی کو سننے جائیں گے، ڈاکٹر کو سنیں گے، انجینئر کو سنیں گے، ایڈوکیٹ کو سنیں گے، پھر معاملہ کیا ہوگا بھائی؟ ہم تو ڈوبے تھے صنم تم کو ملے ڈوبیں گے، ہم تو ڈوبے تھے صنم تم کو ملے ڈوبیں گے، وہ خود بھی آئیں گے اور تم کو ملے ڈوبیں گے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے آپ رمضان کے مسائل کو سیکھ لیں تاکہ رمضان سے حقیقی معنوں میں آپ لطف اندوز ہو سکیں، حقیقی معنوں میں رمضان سے آپ فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ 7ویں چیز تھی، اور آگے بڑھیے۔ 8ویں چیز یہ ہے ترتیب الاوقات۔ آپ رمضان کے مہینے آنے سے پہلے آپ ٹائم ٹیبل بنائیے، ٹائم مینجمنٹ۔ آپ ٹائم کو مینیج کیجیے کہ 24 گھنٹے ہوں گے، 30 دن ہیں، 30 ایام ہوں گے، 30 دنوں کے اندر مجھے کیا کرنا ہے، 24 گھنٹے کے اندر مجھے کتنا سونا ہے، کتنی تلاوت کرنی ہے، کتنے نوافل پڑھنے ہیں، کتنے صدقات و خیرات کرنے ہیں، اس کا ایک ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے سماج کا المیہ یہ ہے، اور بالخصوص اب شہروں کا معاملہ کیا اللہ بہتر جانے، لیکن گاؤں دیہات جہاں میں نے مشاہدہ کیا ہے وہاں ہوتا کیا ہے بھائی؟ صاحب فجر کی نماز پڑھے، سحری کھائے، فجر کی نماز پڑھے اور نماز پڑھ کر کے پھر سو گئے، دوبارہ کب اٹھتے ہیں؟ پھر ظہر کی نماز کے لیے۔ اچھا ظہر کی نماز پڑھے، پھر ظہر کی نماز پڑھ کر کے پھر سو گئے عصر کی نماز کے لیے، پھر عصر کی نماز کے لیے اٹھے، عصر کی نماز کے بعد پھر افطاری کی تیاری ہونے لگی، افطاری کی، افطاری کرنے کے بعد پھر ہوٹل بازی ہوئی عشاء تک ہوٹل بازی کرنے کے بعد دل نے چاہا تو تراویح پڑھ لی، دل نے نہیں چاہا تو اس کے بعد پھر جا کر کے موبائل فون پر گھس گئے، اور اس کے بعد پھر سحری تک کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے رمضان ایک بہت بڑی نعمت ہے بھائی، یہ نعمت آپ کو مل رہی ہے، آپ ٹائم مینیج کریں۔ ٹائم جب تک مینجمنٹ آپ کا صحیح نہیں ہوگا، ٹائم مینیج آپ نہیں کریں گے، آپ حقیقی معنوں میں فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں، آپ لاس میں جائیں گے۔ بہرحال یہ 8ویں چیز تھی، ترتیب الاوقات، ٹائم ٹیبل آپ بنائیے۔ 9ویں چیز ہے التسوق قبل رمضان۔ رمضان آنے سے پہلے آپ تسوق بازی کر لیجئے۔ یہ تسوق بازی کیا چیز ہے؟ تسوق بازی، رمضان آنے سے پہلے آپ تسوق بازی کیجیے، یعنی رمضان کے آنے سے پہلے آپ شاپنگ کر لیجیے۔ شاپنگ وغیرہ کا جو بھی معاملہ ہے، جو چیزیں خریدنی ہیں، آپ کو عید وغیرہ کے لیے کپڑے لینے ہیں، جو چیزیں ہیں، جو بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں رمضان سے پہلے آپ خرید لیں بھائی۔ ہمارے سماج کا معاملہ یہ ہے، ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم رمضان کے آنے کے بعد ہماری شاپنگ تو رمضان میں ہوتی ہے، اور بالخصوص سب سے بڑا المیہ تو یہ ہے کہ رمضان کے جو آخر کے جو 10 ایام ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا خیر من الف شہر، ان راتوں کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ آخر کے 10 ایام میں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پہ اور دنوں کے مقابلے میں عبادت کا زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے، رمضان کے آخر کے 10 ایام میں خصوصی طور پہ ہم شاپنگ کرتے ہیں بھائی۔ یہ چیزیں، ان چیزوں سے آپ اجتناب کریں۔ رمضان کے آنے سے پہلے جو بھی شاپنگ کرنی ہے وہ ساری چیزیں کر لیں۔ ہمارے اسلاف کا معاملہ کیا تھا بھائی؟ آج ہم صرف بات کرتے ہیں قرآن کی، ہم بات کرتے ہیں حدیث کی، ہم بات کرتے ہیں منہج سلف کی، لیکن حقیقی معنوں میں ہمارے پاس نہ تو ہم حقیقی معنوں میں صاحب قرآن ہیں، نہ ہم صاحب حدیث ہیں، اور نہ حقیقی معنوں میں منہج سلف کی روشنی میں ہم قرآن و سنت کو اپنی زندگی کے اندر لاگو کر رہے ہیں۔ ہمارے اسلاف کا معاملہ کیا تھا؟ بعض اسلاف کے بارے میں آتا ہے اغلق تجارت ہو، رمضان کے مہینے کے اندر اپنی تجارت کو بند کر دیا کرتے تھے، کہتے تھے رمضان کا مہینہ آ گیا، قرآن کا مہینہ ہے، قرآن سمجھنے کا مہینہ ہے، قرآن پڑھنے کا مہینہ ہے، رب سے قریب ہونے کا مہینہ ہے، اپنی تجارت کو بند کر دیا کرتے تھے۔ میں ہرگز یہ نہیں کہوں گا کہ آپ جو آپ کا ذریعہ معاش ہے روزی روٹی آپ اس کو بند کر دیں، ہرگز آپ بند نہ کریں، لیکن کم از کم یہ چیز آپ کریں، شاپنگ وغیرہ کا جو معاملہ ہے پہلے کر لیں، ٹائم ٹیبل آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ 9ویں چیز ہے التسوق قبل رمضان، رمضان آنے سے پہلے شاپنگ کر لیں۔ 10واں اور آخری پوائنٹ یہ ہے رمضان میدان التنافس، رمضان میدان التنافس۔ رمضان جو ہے یہ کمپٹیشن کا مہینہ ہے، مسابقے کا مہینہ ہے، کمپٹیشن کرنے کا مہینہ ہے۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، یہ مہینہ دراصل اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑ بھاگنے کا، اللہ کی مغفرت کی حصول یابی کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ دراصل جنت کو پانے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ دراصل اللہ سے قریب ہونے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ دراصل کمپٹیشن کا مہینہ ہے، نیکی کے معاملے میں کمپٹیشن کا مہینہ ہے، عبادت کے معاملے میں کمپٹیشن کا مہینہ ہے، نماز کے معاملے میں کمپٹیشن کا مہینہ ہے، صدقات و خیرات کے معاملے میں کمپٹیشن کا مہینہ ہے، نوافل کا اہتمام کرنے کے معاملے میں کمپٹیشن کا مہینہ ہے، غریبوں اور مسکینوں کی رعایت کرنے کا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا۔ رمضان جو ہے یہ تنافس کرنے کا، کمپٹیشن کرنے کا مہینہ ہے۔ ایک آخری بات بیان کر کے بات ختم کرنا چاہوں گا۔ ایک عالم گزرے ہیں امام حسن بصری رحمہ اللہ، امام حسن بصری رحمہ اللہ کے تعلق سے ابو حامد غزالی رحمہ اللہ اپنی کتاب احیاء علوم الدین کے اندر لکھتے ہیں کہ امام حسن بصری رحمہ اللہ ایک دفعہ ان کا گزر چند نوجوانوں کے پاس سے ہوا جو راستے پر کنارے بیٹھے ہوئے تھے، یہ ضحکون آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے۔
ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ اس کے بعد جب امام حسن بصری رحمہ اللہ وہاں سے گزرتے ہیں، انہوں نے کہا افسوس ہے ایسے لوگوں کے اوپر، رمضان کا مہینہ، ان اللہ جعل رمضان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو مسابقے کا مہینہ، کمپٹیشن کا مہینہ بنایا ہے۔ فسبقا ففازوا، چند لوگوں نے رمضان کے مہینے کے اندر اس کمپٹیشن میں حصہ لیا اور آگے بڑھ گئے۔ کچھ لوگ کمپٹیشن میں حصہ نہیں لیے، نمازوں سے سوتے رہے، روزے نہیں رکھتے رہے، عبادت سے غافل رہے، ایسے لوگ ناکام ہو گئے، خائب و خاسر ہو گئے۔ میرے بھائی اور دوستو، استقبال رمضان کے تعلق سے یہ 10 باتیں تھیں کہ رمضان کا استقبال آپ کیسے کریں۔ آخری پوائنٹ ہمارا یہ تھا، رمضان میدان تنافس ہے، کمپٹیشن کرنے کا مہینہ ہے۔ آئیے انہیں چند کلمات پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہم کو صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں رمضان کا صحیح طریقے سے استقبال کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس آنے والے رمضان کو ہمارے لیے مغفرت کا اور جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنا، جنت کے اندر ایڈمیشن کا، داخلے کا ذریعہ بنا۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔